جب میں چچی کے واش روم سے نہا کر نکلا تو اچانک میرا ٹاول نیچے گر گیا۔ چچی سب کچھ حیران رہ گئی۔ پھر چچی اور میں اکٹھے۔ میرا نام آصف ہے اور میں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ میری عمر 26 سال ہے اور میں قداور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہوں، اور مجھے کبھی کبھی اپنی جوانی پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ میں نے اپنی جوانی کے دن بیکار گزار لی ہیں۔ حالانکہ من بہت کچھ کرنے کا تھا، لیکن کوئی موقع ہاتھ نہ لگ سکا، کیونکہ میرا تعلق جس فیملی سے تھا جو انتہائی نفیس اور سادہ تھی، اور میں اپنے ابو امی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ابو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ابو لوگ 2 ہی بھائی تھے، ان کے بھائی ان سے چھوٹے تھے۔ میرے چچا مجھ سے صرف 5 سال ہی بڑے تھے۔ ان کی شادی کافی خوبصورت لڑکے سے ہوئی تھی جو کہ بہت آزاد خیال تھی۔ میں جب انہیں دیکھتا تو ہر وقت وہ تیار ہی رہتی تھی اور ان کی ڈریسنگ کافی فیشنیبل ہوا کرتی تھی۔ میں جب انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کا حسن کافی لاجواب تھا اور ان کے پاس وہ سارا ساز و سامان موجود تھا جو عورت کا حسن ہوا کرتا تھا، اور ان کا ذہن تھا کہ جب اللہ نے حسن دیے تو ان کو دکھانے میں بھلائی ہے، چھپا کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چچی کو دیکھ کر اب میرے دل سے باقی لڑکیوں کا شوق نکل گیا۔ میری چچا کی پسند کی شادی تھی، وہ کافی خوش تھے اور ان کی شادی پر سارا انتظام میں نے ہی کیا تھا، اور یہ سوچ سوچ کے میں ہلکان ہو گیا کہ اب چچی کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو ہر مرد ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کرنے کا خواب سجاتا ہے۔ اور میں اپنے چچا کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا کیونکہ انہیں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ملی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد یہ چچا کا انتقال ہو گیا۔ چاچی ان کے جانے کے بعد کافی صدمے میں تھی اور اب وہ کافی اداس بھی ہو گئی تھی، اور میں ان کا دکھ سمجھ سکتا تھا کیونکہ اب عورت کا مرد کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی تو عورت کے بغیر زندگی گزار رہا تھا۔ اب امی ابو نے فیصلہ کیا کہ چچی اب سے ہمارے پاس ہی رہے گی، اس لیے ہم نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کی صفائی کی اور چچی کا سارا سامان اس پورشن میں شفٹ کر دیا تاکہ چچی آرام سے رہ سکے، اور چچی نے بھی ہماری بات مان لی اور وہی چاہتی تھی کہ وہ آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ ہی گزارے کیونکہ ہمارے گھر کے حالات کافی اچھے تھے اور چچی اپنی ساری زندگی اچھے سے گزار سکتی تھی۔ چچی اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ چچی کو ہر طرح سے خوش رکھ سکوں اور ان کے چہرے پر کسی بھی طرح سے مسکراہٹ لا سکوں، اس لیے میں نے خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جس سے وہ خوش ہو جاتی۔ اب آہستہ آہستہ ان کی مسکراہٹ واپس آنے لگی۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا کہ چچی اوپر والے اپنے شوہر کے بغیر اس طرح کیسے زندگی گزار سکتی ہیں، کیونکہ یہ کافی مشکل کام تھا اور ان کی ضرورت اب پوری نہیں ہو سکتی تھی اور ان کی طلب بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن میں یہ سوچتا کہ کیا پتہ چچی صبر سے کام لیتی ہوں، لیکن میں خود سے کبھی خوش نہیں کہا اور نہ کہہ سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں نہانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک پانی ختم ہو گیا۔ میں کافی پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے کام کے لیے جانا تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ چچی کے روم میں جو واش روم ہے وہاں پر موٹر کا بٹن موجود ہے جہاں سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے چچی کو اپنی پریشانی بتائی تو کہنے لگی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کے واش روم میں آ کر نہا سکتا ہوں۔ میں نے یہ سنا تو اپنا تولیہ لپیٹ کر چلا آیا اور چچی کے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم کا لاک خراب تھا۔ پھر مجھے دیکھا جب میں واش روم گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ اگر واش روم کا دروازہ کھول کر نہاتا تو چچی بھی آ سکتی ہے اور پھر مجھے دیکھ بھی سکتی ہیں، اس لیے میں نے چچی کا روم کا دروازہ بند کرنا چاہا۔ پھر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ ان کے دروازے کا لاک نہیں تھا اور میرے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے دروازہ ویسے بند کر دیا، واش روم میں نہانے لگا۔ میں ہلکی ہلکی نہا رہا تھا تاکہ کام کے لیے نکل سکوں۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو چچی کے روم کا دروازہ کھلا تھا اور چچی باہر سے اندر آئی اور میں نے شرما کر اپنی نظروں کو نیچے کر دیا، لیکن چچی کا ریئیکشن کچھ اور ہی تھا۔ وہ مجھے تولیے میں دیکھ کر ہنسنے لگی اور میری تعریف کرنے لگی کہ کافی زبردست باڈی ہے تمہاری۔ میں نے جو تولیہ اپنے سے لپیٹا ہوا تھا فٹافٹ سے کھل گیا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جگہ کو چھپانا چاہا، پھر ناکام رہا جبکہ چچی نے مجھے دیکھ لیا اور ان کا منہ کھولے کھولا کر رہ گیا۔ میری تعریف کرنے لگی کہ میری باڈی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی خوبصورت ہیں۔ میں ان کا مطلب سمجھ گیا اور کہنے لگی کہ میں اپنا ہاتھ ہٹا دوں، لیکن وہ کہنے لگی میں نے اپنا دوست ہی سمجھو، پریشان نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں نے جگہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ چچی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر اچانک چچی اداس ہو گئی۔ میں جان گیا کہ انہیں اب چچا کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ اداس ہوئی۔ ان سے پوچھا تو یہی بتانے لگی ان کی زندگی کے تو سارے مزے ختم ہو گئے
اور میں نے خود کو دوبارہ تولیے سے چھپانا چاہا، لیکن چچی نے میرا تولیہ مجھ سے لے لیا، جو مجھے کہنے لگی میں ان کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میرے دکھ کو سمجھ سکو۔ پھر میں چچی کی باتوں میں آنے لگا اور میرا دل چلنے لگا۔ چچی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں چچی کے سامنے بیٹھا تھا، پھر وہ کہنے لگی وہ انہیں ایسے مزہ دے جس سے وہ زندگی کا تمام غم بھول جائے، اور اس کا حسن بھی مجھے دکھائی دینے لگا اور وہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میری سانس تیز ہونے لگی۔ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا اور میں جان چکا تھا کہ چچی کافی دنوں سے یہ سب چاہتی تھی، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس کے اندر اب یہ تڑپ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اور جو چیز آج مجھے بیڈ پر لٹا چکی تھی، میں نے دیکھا، یہ سوچ لیا کہ چچی اب جو کرنا چاہتی ہے میں کر کے رہوں گا، پر اب میرے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے کام پر بھی جانا تھا، اور میں نے چچی کو کہا وہ میرا انتظار کریں، میں رات کو ان کے پاس آؤں گا۔ چچی مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور انہیں کافی مشکل سے میں نے منایا اور کہا کہ میں رات کو ضرور آپ کے پاس آؤں گا۔ اس کے بعد میں نیچے چلا گیا۔ میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ چچی کو میں چھوڑ کر جاؤں، لیکن اس وقت اگر میں نہ جاتا تو ابو سے مار پڑ جانی تھی، لہٰذا اس وقت میں وہاں سے نکل گیا۔ سارا وقت میرے ذہن میں وہی لمحات یاد آ رہے تھے۔ اب میں چچی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور میرا دل کرتا کہ میں اسی وقت چچی کے پاس چلا جاؤں، لیکن مجھے اب صبر سے کام لینا تھا۔ اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسی رات ہوئی تو سب سو گئے اور میں اب چچی کے پاس چلا گیا۔ چچی بھی میرا بڑا بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کر فوراً ہی وہ کھڑی ہوئی، میری طرف دوڑ کر آ گئی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ ایک دم سے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر لٹا دیا اور میرے کپڑوں سے میری جوانی کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کافی دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ اب چچی کو صرف ایک ہی تھی کہ میں فوراً منزل تک پہنچ جاؤں، کیونکہ منزل بڑی دیر سے پیاسی تھی اور میں اسے مزید تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ چچی کی مکمل خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد میں منزل پر پہنچ گیا اور چچی کو منزل پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ چچی کی پیاسی منزل کو سراب کر دیا۔ اس کے بعد چچی نے مجھے تھپڑ سارا پیار دیا۔ میں نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ چچی اب بہت خوش تھی کہ انہیں گھر میں ان کی ضرورت کی چیزیں میرے پاس آ چکی تھی اور میری بے تاب جوانی کو بھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔